دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو with منیر نیمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر نیمن کے ساتھ۔ پاکستان میں سیاست کی اگر بات کریں تو بہت کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہے جو آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو الیکشن شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کیا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ لانگ اویٹڈ تھا، اس کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات کھڑے کیے جا رہے تھے، لیکن اب بالآخر الیکشنز کی جو تمام تر صورتحال ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے اور ایک ویوڈ پکچر ہمارے سامنے پیش کر دی جا چکی ہے۔ لیکن کیا اس سب کے باوجود بھی الیکشنز کے اوپر جو سوالات کھڑے کیے جا رہے تھے وہ اب بھی موجود ہیں یا یہ سوالات ختم ہو چکے ہیں؟ کیا الیکشنز اپنے وقت پر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ دوسری جانب تحریک انصاف کے ورچوئل جلسے کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ کل تحریک انصاف نے ایک ورچوئل جلسہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی تھی وہ بھی کافی زیادہ معطل رہی اور اس میں بھی کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ آج تحریک انصاف کے ہی حوالے سے ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بیشتر سینئر رہنماؤں کے شناختی کارڈ منسوخ کر دیے گئے، اس میں کچھ نامور اور قداور نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ سابق گورنر پنجاب جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب، جن کا ایک دیرینہ تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، سینئر رہنما رہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا اور تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ سارے معاملات کے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو ایک ایک کر کے ذرا ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو معاملات آ رہے تھے کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، اب یہ تمام صورتحال دم توڑ چکی ہے اور اب کافی کلیئرٹی آ چکی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہی ہوں گے۔ اب بھی کیا انتخابات کے حوالے سے جو سوالات کھڑے کیے جا رہے تھے وہ موضوع ہیں یا اب وہ دم توڑ چکی ہے صورتحال؟ جمہوریت کے تسلسل کے لیے جو بہت ضروری تھا، عدالت جو ہے عظمیٰ کا فیصلہ ضروری تھا۔ عدلیہ کے فیصلوں سے اگر جمہوریت بچ سکتی ہے، اس کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، وہ تو یہ طے شدہ ہو گیا ہے کہ ان کو جو اسٹیپس لینے تھے، جہاں لاہور ہائی کورٹ تک تو جو ہے بڑا مخدوش چیزیں نظر آئیں، لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ اس کا اپر ہینڈڈ فیصلہ تھا اور اس نے کئی چیزیں ٹھیک کر دی۔ یہ 8 فروری کو ہونا لازم ہے، لیکن بڑا مسئلہ ہے، لیکن اسے تو آپ نے یہ بڑھانا چاہنا، کچھ لوگ ابھی بھی اس کو جو نا ایمبیگوس کرنا چاہتے ہیں، مبہم ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے اندر چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، اس پر آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن کافی آگے بڑھ چکا ہے، لیکن جو چیزیں ابھی آپ نے حوالہ دی ہے کہ ورچوئل جو ہے وہ جلسہ ہوا، ورچوئل جلسے میں جو ہے وہ ابھی انٹرنیٹ چلا گیا، تو اگر یہ نہ بھی ہو، اگر یہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی نہ بھی ہو، اتفاق بھی ہو، کوئی انسیڈنٹ بھی ہو، تو اس کے ایسا حسن اتفاق ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کہ کہہ دیں گے نا ابھی کہا تو یہ جا رہا ہے نا، اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک چیز ہے، ایک سسٹم ہے جو ہے اس کو کچھ پیش آئی چیزیں وہ ہو گیا، کہہ تو یہ جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے۔ وہ اس کو آپ کتنا بھی اس میں سوالیہ نشان ڈال دیں، اس کی وجہ حکومت ہے نہیں ہے، جو بھی کوشش کی جا رہی، لیکن اس کا جو کریڈٹ گوز ٹو دی پی ٹی آئی۔ سر رائٹلی سو۔ چلیں مجھے پہلے ذرا یہ تحریک انصاف کے اوپر تو میں آتا ہوں، لیکن یہ الیکشنز کے اوپر ذرا معاملات ہیں نا جو اس کے اوپر مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے، سپوزٹلی یہ الیکشنز ہو جانے چاہیے، لیکن اگر میں آپ سے ان ٹرمز آف پرسنٹیج پوچھوں کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، جو رہنماؤں کے جو بیانات ہیں، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو کتنے پرسنٹ آج بھی چانسز ہیں کہ ملک میں الیکشنز نہیں ہوں گے، اور جو ماحول ہے وہ بھی الیکشنز کا فی الحال نظر نہیں آ رہا؟ بھائی دیکھیں، جب جو ریاست سے اوپر بلند ہو کر مفادات اور سیاسی مفادات آتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا مفادات کی چائنا کٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ کسی کو 15 دن کے بعد جو سوٹ کر رہے ہیں، 15 دن سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ بھی 15 دن بعد ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، چلو یہ بات ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ سوٹ کر رہا ہے کوئی سوٹ کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آئینی کانسٹیٹیوشنلی
पहले ही वो ब्रीच हो चुका, वक्त पे नहीं हुए हैं, उसके बावजूद एक नई राह निकाली गई। हुकूमत अपना प्रेशर बिल्ड कर रही थी, बार बार ये बयानात आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं, तवातुर से आ रहे हैं कि मुल्क को मौजूदा सियासी माशी दलदल से निकालने के लिए ये निगरां हुकूमत का होना, इसका इस्तेकाम जरूरी है। देखिए, मैं कहता हूं कि मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा होता है तो ये चीजें बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली नुकसानदेह होगी। उसके लिए बहुत बड़े बड़े कदम ना उठाए गए तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये सवाल है कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ये इस वक्त स्टेटमेंट दे रही हैं कि मुल्क में इंतखाबात नहीं हो तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, जबकि इंतखाबात होने के बाद मुल्क में स्टेबिलिटी चली जाएगी। और एज ऑफ नाउ क्या मुल्क में तो स्टेबिलिटी है? दूसरे लफ्जों में कहा है, आपने उसको देखें तो सही, उसको वो करें, गेज करें। मैं यही तो कह रहा हूं कि मुफादात के अलावा उनके नक्शे अपने मुफादात के तहत बने हुए हैं। किसी को वो सूट कर रहा है तो वो उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि इस ममलिकत के लिए, इस रियासत के लिए इलेक्शन कितने जरूरी हैं। रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, उस पर भी एतबार नहीं होता कि अवाम के सिलेक्टेड लोग आते हैं या इलेक्टेड आते हैं। सारी चीजें होती हैं, वो इलेक्टेबल जो होते हैं वो लेके आते हैं। इसके बावजूद भी कमजोर से कमजोर अगर जमहूरियत है, वो भी बहुत बड़ी नेमत के तौर पर ली जाती है, क्योंकि उसमें अवामी नुमाइंदे, उसका जहन काम कर रहा होता है, तो उससे बहुत सारी चीजें और भी। चांसेस की बात कर लेते हैं ना, कितने फीसद चांसेस हैं कि आज भी मुल्क में इलेक्शंस ना हो? देखिए, अगर ऐसे चांसेस हैं और ये चांसेस कामयाब भी होते नजर आते हैं तो ना, अगर तो लगा हुआ है ना, लोग खुद बोल रहे हैं, अब वो तो चांसेस पैदा कर रहे हैं। सही। वो तो सूरत उजाड़ के जो है ना फॉग पैदा कर रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहा मंजर, तो इसमें तो अगर लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ममलिकत के जो फैसले होते हैं वो इतने कमजोर हो, उस पर अमल दरामद ना हो। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है कि अगर ब्रीच फैसला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो ये मामूली बात नहीं होगी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में पड़ सकता है, नई चीजें पैदा हो सकती हैं, नया क्योस जन्म ले सकता है, नए अलमिये जन्म ले सकते हैं। आज भी मतलब इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि मुल्क में ये सूरत हाल बन सकती है। भाई, रद्द इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो बात बहस हो रही है, जबकि कह दिए कि पत्थर की लकीरें, लेकिन पत्थर पे लकीरें लगा रहे हैं। ये एक चीज रिलेट की जा रही है, पंजाब असेंबली के इलेक्शंस होने थे, उसकी तारीख भी दी सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनकी सरबराही में एक बेंच बनता है, उस बेंच ने तारीख दी, फैसला सुनाया, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए। एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इज इट अ पॉसिबिलिटी कि एक बार फिर से वही मिसाल दोहराई जाए? देखिए, मिसाल की बात यह है कि अब ये जो चीफ जस्टिस ईसा की जो कोर्ट है, इसका मतलब बरादर सारे जजेस होते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इसका रुख किस तरफ है, इस पर पावर किस तरफ है। सर, उस वक्त भी ये नज़र तो आ रहा था, एक वक्त में तो ये भी कहा जा रहा था कि उमर अता बंदियाल साहब का एक टिल्ट है, वो इमरान खान को मिलते हैं, आप उस वक्त के पूरा वो अगर वो भी मंजर कशी अगर की जाए तो उस वक्त आप सूट करते हैं सारे मामलात। कोर्टें बस समझ लीजिए कि कचरा खाना बना रखा था, हर एक जो जा रहा है कोर्ट पे जा रहा है, चीख पुकार मच रहा है, वो नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं इसमें तवाजुन है कि बातें हो रही हैं, और सिर्फ बातों में ऐसा नहीं है कि जो है मारपीट चल रही है, तो वो कोर्ट से उठा के ले जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं मुनज्जम तौर पे चीजें भी एस्टैब्लिश हुई हैं। फिर ये बता दें, जो पिछला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, वो फैसला तो आज तक इम्प्लीमेंट ना हो सका। अगर वो इम्प्लीमेंट वो ना हुआ तो आपको लगता है कि उसकी कोई सज़ा हुई या उसका कोई आउटकम निकला? भाई देखिए, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर पिछली मिसालों को नज़ीर बना के अगर हम तज्जिए करें तो फिर तो हम एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा चलिए, एक मिनट यहीं पे रुकूं, माजरत। फरवरी 8, अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की वेदर रिपोर्ट निकालें तो फरवरी की 8 तारीख पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर पर बालाई हिस्सों में, एक तो सर्दी की शिद्दत अपनी उरूज पे होगी, फिर बर्फबारी के जो इम्कानात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा जवाब ऑलरेडी है गवर्नमेंट के पास, सिटिंग गवर्नमेंट के पास, निगरां गवर्नमेंट के पास, कि वो इलेक्शंस को
آگے لے جائے. اور صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ انٹل ویدر از کلیئر. اور ہم نے دیکھا ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوئے, ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے الیکشن, صوبائی الیکشن, سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈرز کے باوجود نہ ہو سکے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس بات کو جو مفروضہ ہے, جس میں کچھ حقیقت بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں, موسم بھی خراب ہے, امن و امان کی صورتحال بھی مخدوش ہو گئی ہیں, ایک ساتھ جو ہے ہمارے صفائی شہید ہو رہے ہیں اور ایک بڑی چیزیں رونما ہو رہی ہیں. یہ چیزیں اپنی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے, بہت بڑا فیصلہ چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں تو اگر آپ دلدل سے ڈرتے رہیں گے تو دلدل تو برقرار رہے گی. یہ موسم آتے جاتے رہیں گے, کبھی گرمی ہوگی, کبھی سردی ہوگی, کبھی طوفان آ رہے ہیں. ابھی بارشوں میں ہو سکتے ہیں, پہلی دفعہ اتنے ریکارڈڈ بارش نہیں ہے پوری دنیا میں, ساری چیز تہس نہس ہو گئی, اتنے جو ہے وہ طوفان آئے. ہمارا سندھ جو ہے وہ ڈوبی گیا تقریباً, اندرون سندھ کیا کیفیات تھی. یہ چیزیں جو کیٹاسٹرافی کہلاتی ہیں, آسمانی اور سماجی, اس کو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا رہا. رول آؤٹ نہیں ہے, اس کی ایک مثال ہے جہاد. اس کے اندر جمہوریت میں اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ وہاں پہ بنیادی اصول یہ ہے کہ حالت جنگ میں جب جنگ عظیم ہو رہی تھی اس دوران میں بھی الیکشن ہوئے. ٹھیک ہے, تو پھر ایک سوال, اگر آپ نظیروں پہ جاتے ہیں, آپ مثالوں پہ جاتے ہیں, تو آپ یہ والی مثال کیوں نہیں ساتھ میں رکھتے؟ وہ آپ جن قوموں کی بات کریں وہ الگ تھی, ہمارے یہاں پہ الگ ہے معاملہ. یہ جمہوریت کس قوم سے آئی ہے؟ ہم نے پیدا کی ہے کہ چلے ہماری جمہوریت, اور وہ جو جمہوریت کی مثال جو بڑا فرق ہے, ہم اتنے مایوس کیوں اگر کہ ہم ریالٹی کو تو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ریالٹی میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے. آپ بھی مجھے انہی کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی وہ تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ تو جو ہے جرنلسٹ ہیں, آپ تو یہ کہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ کام ہی ایسا ہے کہ آپ کی طرف ہوں تو ان کو لگتا ہے, ان کی طرف ہوں, سب کو ایک دوسرے کا لگتا ہے. یہ نہیں لگتا ہے, لیکن جو ہے آپ کی ذمہ داری, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کیا اس ملک کے لیے, سر ملک کے لیے کیا صحیح وہ ایک بات ہے, لیکن اگر لیٹ ہوتے ہیں تو کیوں ہے, کب ہوگا؟ ایک دفعہ پتھر ہل جاتا تھا, رولنگ سٹون ہو جاتا ہے. اگر آپ سر آلریڈی رولنگ سٹون ہو چکا, پنجاب اسمبلی کے الیکشنز نہیں ہوئے. بڑا نظر آ رہا ہے نا, پتھر کے 8 فروری کا پتھر رکھ دیا گیا ہے. اب آپ جو ہے اس کو اٹھائیں گے تو وہ کہاں رول کرے گا یار؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ پتھر کہیں بارش اور برف باری کے زد میں تو نہیں آ جائے گا. سوال ہے سر, معصوم سا سوال ہے, آپ مجھ پہ معصومیت نہیں ہے, نشتر برسا رہے ہیں. اس میں معصومیت نہیں ہے, اس میں وہ تمام شرارتیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے. بھائی الیکشن ہونے تو سر ملک کے وسیع تر مفاد میں اتنے فیصلے ہوں, اگر ایک اور ہو گیا تو کوئی نئی بات تو نہ ہوئی گا. اگر ہو گیا تو دیکھیں, ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ہے ہمارا ملک جو ہے بیڑا غرق ہوا ہے. ملک کا وسیع تر مفاد آپ بتا تو دیں کہ کب ہم نے اچیو کر لیا, کب کامیابی کر لی, کس حالت میں ہمیں. وہ ملک کا وسیع تر مفاد آج تک طے نہیں ہو سکا کہ اتنے الیکشن ہوئے. ابھی یہ 18 کا بھی ہے, 13 کے بھی ہوا, 17 کا یہ ہوا, اور ابھی پتہ نہیں کتنے الیکشن ہو گئے. ملک کا وسیع تر مفاد ہی نہیں ختم ہو رہا. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ پھر بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال, یہ جو الیکشنز ہیں, کیا ان کو الیکشنز کہا جا سکتا ہے؟ چلے آپ کچھ بھی کہتے ہیں, اس کو کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن جو ایکسرسائز ہوگی جس میں ووٹ پڑیں گے, یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اتنے ڈبے بھرے جاتے ہیں, اب اتنے پرو ایکٹیو ہم نہیں دیکھ سکتے. ڈبے, وہ ایک نئی بحث چھوڑ دیا آپ نے کہ ڈبے بھرے جاتے ہیں. ڈبے بھی نہیں بھرانا چاہ رہے ہیں, اس کو بھی ملتوی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے اگر ووٹر ٹرن آؤٹ ہی 30-35% بھی نہ ہوا تو کون سا آپ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ 50% جب تک نہیں آئے آپ جو ہے آپ کو حکومت نہیں مل سکتی. قانون تو 10% پہ بھی حکومت دیتا ہے, تو کامیابی دیتا ہے. آپ کے قانون کو امینڈمنٹ کرو نا, اس میں قانون کے مطابق تو جو جتنا بھی ہے, اگر 1% سے بھی جیتتا ہے تو جیتتا ہے, ٹھیک ہو گیا, حکومت بنتی ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا سر, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس طرح گفتگو کریں گے کہ جو تحریک انصاف کے لیے ہواؤں کا رخ تبدیل